الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کے دین کی سرفرازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم سب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے ذریعے سے اللہ کے دین کو کیا تقویت مل رہی ہے، کیا نفع ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے ذریعے سے؟ کیونکہ میرا دنیا کے اندر آنا ہی دین کی خدمت کی وجہ سے ہے، دین کی محنت کی وجہ سے۔ میری اپنی ذات سے اللہ کے دین کو ترقی کیسے ہو، میرے ذریعے سے اللہ کا دین کیسے پھیلے، میرے ذریعے سے اللہ کا مبارک اور پاکیزہ دین، اللہ کے رسول کے طریقے امت مسلمہ کی زندگی کے اندر کیسے آ جائیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم سب دیندار ہیں، لیکن میرے بھائیوں، دینداری کے ساتھ میں ہمارے ذریعے سے ہم دین کو ہم نے کیا دیا؟ میرا اپنا کتنا جان مال وقت اللہ کے دین پر لگا؟ ہم سے پہلے کے لوگوں نے، بزرگان دین نے، اسلاف نے ہم تک کے دین کو پہنچایا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم سے کیا تقاضا ہے؟ صرف زندگیوں کے اندر دین کو باقی رکھنا، دوسرے لوگوں تک کے دین کو پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، ہم امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے امت محمدیہ کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ خود بھی خیر کی طرف خود بھی عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی خیر کی طرف لے کر کے آئیں۔ یہ امت وہ امت ہے جو بھلی باتوں کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے اور خود بھی ان بھلی باتوں کے اوپر عمل کرتی ہے اور خود بھی برائی سے بچتی ہے، رکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس امت کے اندر پیدا ہونے کا مقصد ہمارا صرف، میرے بھائیوں، اللہ کے دین کی سرفرازی ہے۔ ہم خود بھی خیر کی طرف، خیر کے کام کریں، ہم خود بھی برائی سے بچیں، ہم اچھائی کی طرف آئیں اور ہم برائی سے بچیں، لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف لائیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ میرے بھائیوں ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب دیندار تو کہلائیں گے، لیکن دین کے مددگار اس وقت تک کہ نہیں کہلائیں گے جب تک کہ ہمارا دین پر کچھ نہیں لگے گا۔ ہم الحمدللہ ہم دیندار تو ہیں، کسی نہ کسی درجے میں دیندار بن جائیں گے، لیکن دین کے مددگار کب بنیں گے؟ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دین کے مددگار تھے، بزرگان دین کے مددگار تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سے پہلے کے لوگ جو بزرگان دین گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، امام بڑے بڑے گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی زندگیاں کیسی گزری؟ وہ اللہ کے دین کی محنت میں، اللہ کے دین کے کام میں مجنون اور پاگل بن چکے تھے۔ وہ ایسے دیوانے ہو گئے تھے اور ایسے مجنون اور ایسے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ حقیقت کے اندر، حقیقتاً معنی کے اندر، میرے بھائیوں، وہ دین کے مددگار لوگ بنے تھے۔ اس لیے ہماری اپنی خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے، خود کو، اپنی ذات کو دین پر لانا اور دوسرے لوگوں کو بھی دین پر لے کر کے آنا۔
دیندار بھی بننا ہے اور دین کے مددگار بھی بننا ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں، عزائم کریں کہ ہم خود انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کو کریں گے، دوسرے لوگوں تک کے اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل کے اوپر کھڑا کریں گے۔ ہم خود بھی نمازی بنیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ ہم خود بھی سنت اور شریعت کے پابند بنیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی سنت اور شریعت کا پابند بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔